جس نظم کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ بانگ درا ہی سے ماخوذ ہے، وہ بانگ درا سے لی گئی ہیں، اور وہ بانگ درا کی ایک معروف و مقبول نظم ہے جس کا عنوان ہے ایک آرزو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اس نظم میں کیا بات بتانے کی کوشش کی اور کیا پیغام پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رکھا۔ علامہ اقبال کی یہ نظم 20 اشعار پر مشتمل ہیں، تو میں سب سے پہلے اس کو پڑھوں گا، پھر ہم اس کو تشریح کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقبال نے کہا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شاعر یہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہے اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا دل ہی بجھ گیا ہے۔ دل کا بجھ جانا یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا دل جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ تو خواہشات سے خالی جو دل ہوتا ہے وہ دنیا کی محفلوں سے اکتا جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی جگہوں پر اپنا سکون تلاش کرے جو پہاڑوں میں ہوں، جو جنگلوں میں ہوں، اور چاہتا ہے کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بس جائے۔ یہ جو دنیا کے شور شرابے ہیں، ان شور شرابوں سے دور کہیں جا کر۔ اور انسان دنیا کی محفلوں سے اس لیے بھی اکتاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کی کمی ہے، ایمانداری کی کمی ہے۔ جہاں دھوکے ہوں، جہاں بے ایمانی ہوں، تو ایسی دنیا سے وہ دور رہنا پسند کرتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ اور میں شور اور ہنگامے سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں ایسا سکون تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ناقابل بیان ہو، کہ تقریر بھی جس پر فدا ہو، جو بیان سے باہر ہو، ایسا سکون میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری۔ شاعر نے اپنی آرزو کو یہاں پر رکھا، جیسے نظم کا عنوان ہے ایک آرزو، تو شاعر یہاں اپنا ایک عنوان جو ہے اس کا مفہوم یہاں بتا رہا ہے کہ وہ کیا آرزو ہے علامہ اقبال کی جو وہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں خاموشی پر مروں، سکون پر مروں، شور شرابے سے دور رہوں، اور یہ خواہش ہے کہ دامن میں کوہ کے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، اور میں ہر فکر سے آزاد ہو جاؤں، ایسی خواہش اقبال رکھ رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ عزلت میں دن گزاروں، عزلت خاموشی میں، تنہائی میں، جیسے ہم اعتکاف کی دنیا میں جیتے ہیں، تو ویسے میں دن پہاڑوں پر گزاروں کہ کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو، اور دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، اور دنیا کا کسی قسم کا غم نہ ہو، میرے دل سے دنیا کا کانٹا نکل گیا ہو، مجھے احساس ہی نہ ہو کہ دنیا کا وجود ہے یا نہیں، بس میں ہوں اور میری خاموشی اور تنہائی ہے۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ دنیا میں سرود کے نغمے ہیں، گیت ہے، چشموں ہیں، بازار ہیں، لیکن باجے بج رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے ان باجوں کی کیفیت چشموں کے گرنے اور اٹھنے اور بیٹھنے سے آ جائے۔ چشمے، پانی کے جو چشمے ہوتے ہیں ان کی آوازوں میں مجھے باجا سا بج رہا ہوں ایسا احساس ہو جائے، اور چڑیوں کے چہچہانے میں مجھے لذت سرود کی آ جائے۔ یہ اقبال کا انداز بیان ہے۔ دیکھیے کس قدر وہ فطری انداز کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر میر بابر علی انیس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ان کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ شاعر کہہ رہا ہے آگے کہ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہوں۔ اور میرا یہ جو ساغر ہے جس میں میں کھاتا پیتا ہوں، پیالہ جو میرا ہے، وہ میرا جہاں نما ہو۔ جہاں نما کہتے ہیں کہ ایک پیالہ تھا جو جمشید کے نام سے مشہور ہے، اس میں وہ جو بادشاہ تھا جمشید، وہ اس پیالے میں دنیا بھر کے حالات و قوائف معلوم کر لیا کرتا تھا۔ تو میرا پیالہ ہی میرے لیے جہاں نما ہو، اور گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، کہ جب کوئی آہٹ ہو، کوئی آ جائے، تو گل کی کلی جو ہے وہ چٹک کر جب وہ کھلتی ہے، کلی جب پھول بنتی ہے
تو اس کا جو کھلنا ہوتا ہے اس کو چٹکنا کہتے ہیں، کلیوں کا چٹکنا یعنی کہ کھلنا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کی جو ہلکی آواز بھی ہے تو مجھے ایسا لگے کہ کوئی آ رہا ہے۔ ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، کوئی تکیہ نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی آرام دہ چیز نہیں، کوئی صوفے نہیں، کوئی عالیشان پلنگ نہیں، بلکہ سبزے کا ہو بچھونا، ہریالی کا بچھونا ہو، اور میرے اپنے ہاتھ کا سرہانہ ہو، میں ہاتھ کا سرہانہ لے کر تکیہ بنا کر سو جاؤں۔ ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ اور خاموشی، جلوت اور خلوت، یہ جو متضاد الفاظ ہیں، خاموشی، اکیلاپن اور اجتماعیت، تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، بلبل ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ جس کی آواز ساری دنیا بھر میں مشہور ہے، جو پہاڑوں اور باغوں میں گنگناتی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری، میں جنگلوں میں رہوں تو ظاہر ہے وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو جائے، اس قدر مجھ سے وہ پہچان والی بن جائے کہ ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، اور اس کے ننھے سے دل میں کوئی کھٹکا مجھ سے نہ ہو، وہ میرے پاس آئے، میرے پاس بیٹھے، میرے سامنے گنگنائے، تو بلبل سے میرے دوستانہ روابط ہو جائیں۔ اس طریقے کا شاعر خیال کا اظہار کر رہا ہے۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، اور میں جہاں رہوں پہاڑوں کے دامن میں، وہاں دونوں جانب صف باندھ کر بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو، اور وہ بوٹے ایسے خوبصورت ہوں کہ ان کا عکس ندی کے پانی میں نظر آ رہا ہو۔ اور شاعر اس کو کیفیت کو کس قدر انداز میں بیان کر رہا ہے، خوبصورت انداز میں، کہ دریا کا، ندی کا صاف پانی ان کی تصویر لے رہا ہو، بلکہ تصویر نہیں لے رہا ہے، ان کا عکس جو نظر آتا ہے، تو شاعر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ تصویر لے رہا ہو۔ ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ دریاؤں میں ہم نے پانی دیکھا کہ وہ لہریں مارتا ہوا اٹھتا ہے، تو شاعر اس کو کس حسین پیرائے میں بیان کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے کہ دل فریب ایسا منظر ہو ان پہاڑوں کا کہ دریا کا پانی بھی اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو کہ اوہ کیسا منظر ہے۔ حالانکہ وہ دریا کا پانی تو موجیں لے رہا ہے، ہوا سے ہل رہا ہے، لیکن شاعری نے اس کو شاعرانہ خوبی کے تحت بیان کیا ہے کہ کیا وہ اٹھ اٹھ کے دیکھنا چاہتا ہو، گویا پانی بے چین ہے کہ کس قدر دل فریب منظر ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، اور پھر پورے سرسبز میں پانی چمک رہا ہو، جو شبنم کا پانی ہوتا ہے، بارش کے قطرے ہوتے ہیں، پورے سرسبز اور ہریالی کے اندر جو پانی جم جاتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا وہ منظر مجھے نظر آئے۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا اور خوبصورت شعر ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک پھول جو پانی میں جھک جھک کے ڈوب رہا ہو ندی کے کنارے، تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی حسین عورت، ایک حسین لڑکی، خوبصورت لڑکی آئینہ دیکھ رہی ہو، اس قدر وہ منظر مجھے نظر آ رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، اور مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی خبا ہو۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ ڈوبنے کے بعد شفق چھوڑ جاتا ہے، یعنی کہ ایک مہندی رنگ کا، ایک اورینج کلر کا جو ماحول آسمان میں بن جاتا ہے، جس کو شفق کہتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی خبا ہو، تو ہر پھول اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ راتوں کو چلنے والے رک جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ اب یہاں شاعر نے اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ میں ایک آرزو کیوں رکھا ہوں، کیا رکھا ہوں۔ ایک آرزو یہ ہے کہ میرا پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ اب وہ جھونپڑا کیوں ہو؟ حالانکہ یہ دنیا سے دور زندگی گزارنے کا مقصد شاعر کو اس لیے ہے کہ وہ سکون کی تلاش میں ہے، لیکن اس سکون میں بھی شاعر کیا تلاش کر رہا ہے؟ انسانی خدمت، خدمت خلق جسے ہم کہتے ہیں۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، راتوں کو چلنے والے جس وقت رک جائیں تھک کر،
مسافر تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کو اس جنگل میں کوئی آسرا جب نظر نہیں آئے تو ان کو دور میری کٹیا کا ایک دیا جو چمکتا ہوا وہ آسرا نظر آئے۔ کیا خدمت خلق کی بات یہاں شاعر نے کی ہے کہ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کو میری ٹوٹا ہوا دیا۔ تو اس جنگل میں ان مسافروں کو میرا دیا سہارا دے، وہ لوگ آئیں میری کٹیا میں آرام کریں اور میں ان کی کچھ خدمت کر سکوں۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پر ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ اور اے خدا تو ان مسافروں کو میری بجلی میرا گھر میری کٹیا دکھا دے اس وقت، اور وہ کٹیا کس انداز میں دکھائے خدا تو بجلی کی چمک دے دے اور ان کو اس چمک میں میری کٹیا نظر آئے، تاکہ میں ان مسافروں کی مدد کر سکوں اور ان کی رہنمائی کر سکوں، کچھ خاطر تواضع کر سکوں۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہوں۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ان پہاڑوں کے دامن میں میرا حال یہ ہو کہ میں کوئل کی ہم نوا ہوں، اور پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، وہ صبح کی مؤذن ہے۔ کوئل جب گنگناتی ہیں تو وہ میری مؤذن ہو، مجھے کسی مؤذن کی آواز نہ آئے بلکہ پرندوں کی آواز سے میں صبح میں اٹھوں۔ جب میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ اور نہ مجھے ناقوس کی آواز سنائی دے، نہ ہی اذان کی آواز، بلکہ میں اگر کسی آواز سے اٹھوں صبح تو وہ اٹھوں جو میری جھوپڑی کا جو روشن دان ہے، روزن ہے، وہ جو کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے مجھے پرندوں کی چہچہاہٹ آئے اور میں صبح سویرے اٹھ جاؤں۔ میں کسی دیر و حرم کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ نالا چیخنا، چلانا، رونا، گڑ گڑانا، اور میرے آنسوؤں سے میں وضو کروں خدا کی بارگاہ میں، اتنا روؤں اس تنہائی میں، اس خلوت میں، اس اکیلے پن میں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کروں اور روؤں۔ اور پھر میں اس شبنم سے جس وقت پھولوں کو وضو کرانے آتی ہے، یعنی صبح سویرے تہجد کا وقت، یہاں شاعر اشارتاً کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں اتنا روؤں کہ میرے رونے سے میرا وضو ہو جائے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اور اس خاموشی میں میرا رونا، میرے نالے اس قدر بلند جائیں، تاروں کے قافلے کو میری صدا روا ہوں۔ تو میری وہاں پر صدا پہنچے، آسمانوں پر فرشتے میری آواز کو سنیں، اس تنہائی میں، اس خاموشی میں۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، شاید انہیں جگا دے۔ یہ اس نظم کا آخری شعر تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو بے ہوش پڑے ہیں ان کو میرا رونا رلا دے، اور ہر درد مند دل کو رونا میرا آ جائے کہ میں کیوں یہ خاموشی مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بس میں سکون چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، خاموشی میں تہجد میں اٹھ کر اس کو منانا چاہتا ہوں، اس روٹھے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا مقصد اس آرزو کا یہ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ کے بھی، تنہائی میں بھی پہنچ کے بھی، میرا مقصد یہ ہے پہاڑوں پہ جھوپڑے کا کہ میں بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھاؤں، میں بھٹکے ہوئے مسافروں کو آسرا دوں، اور ان کا آسرا میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، اور اگر میرا وہ دیا نظر نہ آئے تو اے اللہ تو انہیں بجلی چمک کے میری کٹیا دکھا دے۔ یہ اقبال کی کیفیت ہے، خدمت خلق کا پیغام وہ اس تنہائی میں بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ آج کا سیریز، آج کی یہ جو سیریز ہے اقبال فہمی کی، آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی، اور امید کرتا ہوں کہ جب پسند آئی ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔